اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آج کی اس نشست میں اس نقطے پر بات ہے کہ اللہ اپنے رسولوں پر، نبیوں پر 4 قسم کی وحی نازل کرتا ہے۔ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر 5ویں قسم کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ نبیوں کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اس مقام پر 4 قسم کی وحی کا ذکر مالک اور خالق نے کیا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، فرمایا کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، إِلَّا وَحْيًا، مگر انبیاء کی جماعت کو انسانوں میں سے اللہ نے چن لیا ہے، ان کی طرف اللہ وحی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں۔ اس حدیث پاک میں آپ نے وحی کی بات کی۔ مسلم شریف کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے یہ بات ہے، آپ بقی والے قبرستان میں صحابہ جتنے بھی وہاں مدفون تھے ان کے لیے رحمتوں کی، بخششوں کی دعا فرما رہے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جاتی ہے، جب دعا مکمل ہو گئی جلدی جلدی اپنے حجرے میں پہنچ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے سانس پھولا ہوا دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ اماں جی نے بات کو چھپانا چاہا، اللہ کے رسول کچھ نہیں، فرمایا بتلا دے ورنہ میرا رب مجھے بتلا دے گا۔ وہی کر کے اماں جی نے عرض کی میں آپ کو تلاش کرتی بقی والے قبرستان میں گئی، آپ وہاں دعا فرما رہے تھے، آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا ہمارانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا ان کے لیے رحمتوں کی دعا کیجئے۔ اس حدیث پاک میں آپ نے الا وحیا اسی وحی کا ذکر کیا۔ اور دوسرے نمبر پر وحی کی قسم کیا ہے؟ او من وراء حجاب، اللہ پاک اپنے نبیوں کو آواز دے کر پردے کے پیچھے سے ان کو حکم دے دیا کرتے ہیں۔ مثالیں بہت سی ہیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے، پہاڑ کے اوپر دیکھا آگ جل رہی ہے، کہتے ہیں میں آگ لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے رب کائنات نے فرمایا پیغمبر یہ آگ نہیں، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ او من وراء حجاب، اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو آواز بھی دے دیا کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز بھی دی تھی، ہم موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ اور دوستو تیسری قسم کی وحی وہ کیا ہے؟ وَيُرْسِلَ رَسُولًا، اللہ پاک فرشتے کو نازل کر کے اپنے نبیوں کو حکم دے دیا کرتے ہیں۔
دیکھ لو پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر فرمایا تھا اتانی جبرائیل، یہ جبرائیل فرشتہ آیا ہے، ہمیں حکم اللہ کا سناتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہو، اونچی آواز سے تلبیہ پڑھو۔ یہاں پر حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا۔ نبی علیہ السلام دوسری حدیث پاک میں مسجد نبوی کے دروازے کے پاس تھے، سیدنا عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اتانی جبرائیل، یہ جبرائیل فرشتہ آیا ہے، اللہ کا حکم سناتا ہے کہ میں نے اللہ نے میری دوسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ بھائیو یہ تیسری قسم کی وحی ہے، او یرسلا رسولا، اللہ پاک فرشتے کو نازل کر کے اپنے پیغمبروں کو حکم سنا دیا کرتے ہیں۔ اب نمبر 4، چوتھی قسم کی وحی جو اللہ اپنے نبیوں پر نازل کرتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ غور کن بات ہے۔ اس وحی والی قسم کو لوگ دیکھ کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور گمراہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کی صفت جو علم غیب والی ہے وہ دوسروں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے وحی کی قسم فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، رب کائنات فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کے دلوں کے اندر بھی بات ڈال دیا کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کے اوپر وحی کا نزول کر دیا کرتے ہیں۔ مثالیں اس کے لیے آیت الکرسی والی مثال وہ حدیث پاک بھی ہے جب نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی صدقے والے مال کے اوپر، تو رات کو چور آیا۔ نبی علیہ السلام نے صبح پوچھا ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا بنا؟ لمبی بات ہے، 3 راتیں آپ نے فرمایا تھا وہ آئے گا، رات کو پھر آئے گا۔ جب تیسری مرتبہ آیا صحابی نے اس کو پکڑ لیا، نبی علیہ السلام کا وہ صحابی پکڑ کر کہتا ہے میں آج تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا مجبوریاں بیان کی، کہا میں تجھے ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں، پڑھ کر سو جایا کر، اللہ پاک تیرے مال جان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے آیت الکرسی بتلائی۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا کہ فرشتہ آیا ہے یا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یا اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، کسی قسم کی کوئی بات آپ نے ذکر نہیں کی۔ تو گمراہ لوگ اس طرح کی احادیث بیان کر کے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ اسی طرح اویس کرنی رحمت اللہ علیہ والی حدیث جو نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کو فرمایا تھا اویس کرنی تیرے دور میں آئے گا، وہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لمبی بات ہے، فرمایا جب تیرے دور میں آئے اس سے دعا کروانا۔ اس حدیث پاک میں بھی نبی علیہ السلام نے یہ ذکر نہیں کیا کہ فرشتہ آیا ہے یا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یا اللہ نے وحی کی ہے، آپ نے ایسے بات فرمائی ہے۔ گمراہ لوگ اس حدیث کو بیان کر کے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام کو علم غیب تھا۔ بھائیو ہم دیکھ لیں احادیث کی کتابیں اٹھا کر صحابہ کس طرح کی احادیث کو سن کر آگے سے کیا ذہن بنایا کرتے تھے۔ علم غیب والا ذہن نہیں بناتے تھے، وہ وحی والا ذہن بنایا کرتے تھے جو اللہ نے قسم بیان کی ہے فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اللہ اپنے نبیوں پر اس طرح بھی وحی کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ان کے دلوں کے اندر بات کو ڈال دیتا ہے۔ بدر کے قیدی جب پکڑے گئے تو آپ نے فرمایا
پیسے دو اور فدیہ دے کر چھوٹ جاؤ۔ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے فدیہ دیا، چھوٹ گئے، اور کچھ ایسے تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس دنیاوی علوم ہے، میرے صحابہ کو یہ علوم سکھاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے صحابہ کو تعلیم دنیاوی دی، اور صحابی کہتے ہیں ہم 15 دن کے اندر اندر سارے علوم سیکھ گئے۔ بھائیو یہ قرآن کی برکت ہے، حدیث پاک کی برکت ہے۔ جب بندہ قرآن و حدیث کی طرف آتا ہے، دین اسلام کی طرف آتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا چچا تو بھی پیسے منگوا، فدیہ دے کر چھوٹ جا۔ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھتیجے تجھے پتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چچا تو نے اور میری چچی نے مل کر چولہے کے نیچے پیسے دبائے ہیں، ان کو نکلوا کر اپنے پاس پیسے منگوا۔ حضرت عباس کیا بولے اس بات کو دیکھ کر؟ اس کے اندر بھی یہ ذکر نہیں کہ اللہ نے وحی کی ہے یا اللہ کا حکم آیا ہے یا فرشتہ آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ جب چچا عباس نے یہ بات سنی کہ چولہے کے نیچے تو نے اور تیری اہلیہ نے وہاں پیسے دبائے ہیں، حضرت عباس آگے سے کہتے ہیں پہلے تو مجھے کچھ شک تھا کہ تو اللہ کا نبی ہے یا نہیں، اب تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اب تو پکا اللہ کا پیغمبر ہے، کیونکہ ایسی بات تو کوئی وحی کے بغیر بتلا ہی نہیں سکتا۔ دوستو عزیزو دیکھو صحابہ کرام کا کیا ذہن ہوتا تھا، اس طرح کی احادیث سن کر وہ سمجھا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام پر اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آج کے گمراہ لوگ اس طرح کی احادیث کو سن کر لوگوں کو سناتے ہیں، اس طرح کی احادیث کو پڑھ کر لوگوں کو سنا کر گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور علم غیب جو اللہ کی صفت ہے اوروں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ پاک نے سورہ نمل کے اندر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہمارے پیغمبر فرما دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اب سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ کو دیکھو، 109 آیت نمبر ہے، اس کو پڑھ کر دیکھو رب کریم نے اس بات کو کتنا صاف کر دیا ہے، عقیدہ کتنا سمجھا دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کھڑی ہوگی، اللہ پاک پیغمبروں سے پوچھیں گے بتلاؤ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ وہ یہ بات سن کر کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ کی ہیبت کو دیکھ کر، اللہ کے غصے کو دیکھ کر، قیامت کے دن کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہیں گے انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ پاک تیری ذات ہی غیبوں کو جاننے والی ہے۔ دوستو بھائیو میں نے آپ کے سامنے وحی کی قسمیں رکھی ہیں۔ اس مقام پر اللہ پاک نے 4 قسمیں بیان کی ہیں، اور دوسرے مقام پر 5ویں قسم بیان کی ہے کہ پیغمبروں کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ ہم دعا گو ہے اللہ پاک سب کو قرآن کی طرف لے کر آ، اللہ پاک سب کو توفیق دے حدیث پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اللہ سب کو توفیق دے عقیدہ توحید و سنت کی، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔